پاکستان کے لوگ موجود ہیں، پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی صلاحیت پر بھروسہ کریں. کیا ٹیررسٹ کسی کا ایسٹ ہو سکتا ہے؟ کیا بندوق بردار کسی کا ایسٹ؟ ٹیررسٹ کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں، سب سے پہلے بنانے والا تو امریکہ ہی ہے. پاکستان میں ٹیررسٹ ضیاء اس کی اپنی ضرورت تھی، کوڈ وہی میں کہنا ہوں، اس کی ضرورت تھی، ہم استعمال ہوئے. آج جو ہے، آج یہی سچویشن ہے. ہم ایران کا ذکر کرتے ہیں، ایران بھی تو امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. دیگر آپ جغرافیائی اس کی بات کرتے ہیں، کیا امریکہ نے، کیا ایران نے، کیا کسی دوسرے ملک نے اپنے اس طرح کے سب آرڈینیٹس گروپس بنا رکھے ہیں جو سب آرڈینیٹ گروپس کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ مجبوراً اور ضرورتاً. دوسری بات یہ ہے سر کہ ایک بات مجھے یہ بتائی، آج ہم امداد کی وجہ سے امریکہ کے اتنے آگے جو جھکتے ہیں، اگر دیکھا جائے یہ باتیں جو ہیں وہ آج ہم اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھا دیں، وسیع دائرہ کار وسیع کر دیں. یہ زرعی آمدنی پہ ٹیکس کی اکثر بات ہوتی ہے، دیگر چیزوں پہ آج ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں تو آج ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے لڑنا ہے، ہم امن پسند قوم ہیں. ہمیں یہ سارا کام کرے گی، یہ سارا کام کرے گا جدید لیڈرشپ، جی ہاں، جدید نظریہ، جدید قیادت، جدید سائنسی سوشل نالج، یہ کام کرے گا. از کار رفتہ چیزیں یہ کام نہیں آتی ہیں. آج کے دور میں آپ تلوار سے نہیں لڑ سکتے ہیں، صحیح. آپ کے دور میں آپ نیزہ نہیں چلے گا. میزائل کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم از کار رفتہ ہتھیاروں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. لیکن اس طرح سے اگر ابتری بڑھتی رہی تو آج ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں لوگ روڈ پہ نہیں آ رہے، کل روڈ پہ آئیں گے. آج انقلاب کی باتیں نہیں، کل انقلاب ہو جائے گا. ہم اسی انتظار میں رہیں گے. بات یہ سر کہ انقلاب لاتی ہے ایک انقلابی پارٹی، انقلاب لاتی ہے ایک انقلابی نظریہ، انقلاب لاتا ہے ایک انقلابی لیڈرشپ. ایک انقلابی لیڈرشپ، ہاں، ایک انقلابی نہیں تو کل پاکستان میں مجھے آپ بتا دیں کہ جی یہ انقلابی لیڈرشپ ہے، یہ انقلابی نظریہ ہے، یہ انقلابی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ایک مثال ہے، لیکن کتنی دیر بنتی ہے ان ہم انارکی کی طرف آج جو انارکی میں اور انقلاب میں فرق ہے. انارکی کے ضروری نہیں ہے کہ انارکی کے نتیجے میں جو ہے آج جو حالات ہیں وہ پہلے نہیں تھے. جی صحیح ہے. آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ پہلے نہیں تھے. جو پہلے لیڈرشپ تھی وہ آج ان کے بھی دماغ تھوڑے سے چینج ہوتے جا رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اکثر یہ جو مفاہمت کی، اب جو سیاست کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے کبھی دیکھا اس طرح سے اتنی مخلوط حکومتیں بنی ہوں پاکستان میں کہ اتنے زیادہ کولیشنز ہوئے ہیں. آج یہ بھی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس طرح سے لیڈرشپ بھی آ جائے گی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور آپ کی اپروچ بھی صحیح ہے، آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بھی صحیح ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کے حالات اور آج کے حالات میں سیاسی صف بندی پہلے نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح سے مختلف الخیال لوگ مل کر نہیں بیٹھتے تھے. آپ کی وجہ بالکل وہ ہے، جو ریاست کو چلانے والی مشینری ہے، اس مشینری میں اگر نقائص ہیں تو آپ کیا کریں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک طرف ریاستی مشینری میں نقائص ہیں، دوسری طرف عوام کے پاس جدید خیالات کی، جدید نظریے کی، ایڈوانس نظریے کی، سائنسی نظریے کی جو ہے وہ قوت موجود نہیں ہے. ہمارے پاس جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو چاہے پنجاب میں ہوں، یہاں ہوں، سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، بلوچستان میں، جو لوگ آج ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، جن قیادتوں کے پاس جو اب موجود ہیں، ان کے گورننس دیکھ لیں. وہ تو بات یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو انقلاب آ چکا. تو وہی بات ہے کہ انقلاب اس طرح سے پلان کر کے نہیں آتا. بہت ساری چیزیں پلان ہوتی ہیں، لیکن جو حالات اور واقعات جو ہیں وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں. ہم اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں، کراچی کے حوالے سے شامل کر لیتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جاری ہے. کانسٹیبل سمیت ایک دفعہ پھر 13 افراد ہلاک، کئی علاقوں میں کشیدگی، 14 زخمی. بازار کاروبار ایز یوزول بند، ٹریفک کم. قصبہ کالونی میں سب سے زیادہ کشیدگی، گاڑیاں جلا دی گئیں، علاقے میں خوف و ہراس. یہ خبر شامل کی. کراچی کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو ہے وہی حالات سب جگہ، جو مطلب ایک کراچی میں تو ایک الگ سلسلہ ہے. پنجاب میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 2009-10 میں ایک ساتھ بم بلاسٹ بہت سارے ہوتے تھے، بہت سارے لوگ شہید ہوتے تھے. خیبر پختونخوا میں یہی حالات تھے. کراچی میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ سب کچھ برابر کر دیتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ایک اندیکھی کوئی چیز آتی ہے، وہ آ کر واردات کر کے چلی جاتی ہے. کراچی ترقی کرنے کے اعتبار سے جو اس کا اسکوپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ کہ اس کا کتنا ترقی کرنے کے امکانات کتنے ہیں. بالکل صحیح کہا. لیکن اس شہر کی جو حسن ہے وہ اس کی بدصورتی بنا ہوا ہے. ڈائیورسٹی جو ہے وہ دنیا میں ٹونی بین سے ملا تھا 2007 میں، اور وہ 50 سال تک برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر رہے، اور وہ 10 سال تک وزیر بھی رہے 2 وزرائے اعظم کے ساتھ. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پوتے جاتے ہیں جس اسکول میں، اس اسکول میں 70
ملکوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے روزانہ ایک جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں. صحیح. یہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. صحیح. اب ڈائیورسٹی یہ ہے کہ جناب کماڑی میں ایک لنگوسٹک ڈومینیشن ہے. لیاری میں آئیں یہاں پر بلوچ ہیں، آپ کھارا در میٹھا در میں آئیں یہاں میمن ہیں، آپ رام سوامی اور رنچھول لائن میں جائیں یہاں پر جو ہیں سلاوٹ ہیں، آپ گارڈن ایسٹ میں جائیں وہاں پر آغا خانی ہیں، اس سے ذرا آگے آئیں عامل کالونی میں وہاں پر پارسی ہیں، آپ صدر کے مرکزی علاقے میں آئیں آپ کو وہاں پر عیسائی ملیں گے، کرسچن ملیں گے، آپ آئیں بنس روڈ پر یہاں آپ کو جمعیت پنجابی سوداگران ملیں گے. یار ایسی ڈائیورسٹی دنیا کا حسن ہے، یہ ایسٹ ہے، اس کو تو دنیا کا کمال ہونا چاہیے، اس شہر کو تو کہیں سے کہیں ہونا چاہیے. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب ایک عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سیاسی گروپوں نے اپنے اپنے بٹھا رکھے ہیں اور اپنے مفادات کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، گورنمنٹ بھی گورننس بھی کر رہے ہیں، اور آپس میں محاذ آرائی بھی ہو رہی ہے، پھر کور کمیٹیاں بھی ہو رہی ہیں، کور کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. وہ یا تو ایکسپیل کریں اپنے لوگوں کو، یا پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں. کچھ نہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں کر رہی ہے. بھائی قتل عام تو ہو رہا ہے نا، لوگ تو مر رہے ہیں نا، اور حکومت آپ کی ہے نا. 3 جماعتیں ہیں نا ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، تینوں حکومت کے اندر ہیں. تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ وہ اس اورنگی ٹاؤن میں، تو اورنگی ٹاؤن تو جہنم بنا ہوا ہے. اورنگی ٹاؤن میں تو لوگ 3 دن سے ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، ان کو دودھ نہیں مل رہی، ان کو راشن نہیں مل رہا ہے. لوگ زندگی سے بیزار آ گئے ہیں اور محصور ہو کر رہ گئے ہیں. اب ان محصور لوگوں کو کون جا کر چھڑائے گا؟ اب گورنمنٹ جائے گی نا، ہم انہی سے کہیں گے نا جو گورنمنٹ میں ہیں، بھائی جائیں اور ان لوگوں کو باہر نکالیں. اور اگر ان کے گرد کوئی کھڑے ہوئے مسلح افراد تو آپ ان کو کون سے زبان سے روکیں گے؟ جو زبان اختیار کر سکتے ہیں آپ ان کو روکیں. ایسی صورتحال نہیں ہو رہی ہے، اور لوگوں کو گڈ گورننس کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو ایک اچھی حکومت نہیں دی جا رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے. اور ایسے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایسی ڈائیورس سوسائٹی کے اندر تو اتنے امکانات ہوتے ہیں کہ لوگ جنت بنا کر شہر کو چلیں. اور جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے ان میں تو کوئی کسی طرح کا کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی ایسا تعصب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک دم سے آتے ہیں بقول رحمان ملک صاحب اور پتہ نہیں چلتا. یہ ایک جو ڈی ویپنائزیشن کی بات ہو رہی ہے کراچی میں، آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہے؟ ول ہر چیز کرتی ہے سر. ول تو ہے ہی نہیں نا، ول نہیں ہے تو نہیں ہوگی. لیکن اگر جو پارٹیاں ذکر کرتی ہیں، جیسے اے این پی کا ذکر ہے کہ ڈی ویپنائزیشن کی جائے، جس کے پاس اسلحے کا لائسنس نہیں ہے وہ لا کے بندوق آپ کے ہاتھ میں دیتے، ایسا سوال ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور سے اس پولیس کے سامنے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تو ایک آدمی پکڑا جائے اور 100 مقدمات بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں دی جائے. تو یہاں پہ لیکن کچھ کرنے کے لیے ول کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ول پیدا کیسے ہوگی؟ اصل میں سیاسی ضرورتیں ول پیدا کرتی ہیں، لوگوں کا انکار ول پیدا کرے گا. متبادل سیاسی قوتیں آ کر ایگزسٹنگ قوتوں کے لیے چیلنج بنیں گی تو ول پیدا ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگ سیاسی عمل کریں، کراچی کو ایجنڈا بنا لیں کہ بھئی ہم کراچی میں امن ہمارا ایجنڈا ہے. آ جائیں، نواز شریف آ کر بیٹھ جائیں، منور حسن آ کر بیٹھ جائیں، اور جو عمران خان ہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں، اسفندیار ولی آ کر بیٹھ جائیں، اور آ کر جو بلوچ لیڈر ہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں. لیاری بھی تو بہت ڈسٹرب ہے، یہاں پر آ کر سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بات کریں، اور میز پر بیٹھ کر بات کریں کہ کون لوگ ہیں بھائی لڑ رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کے جھگڑے کیا ہیں، بنیادی تضادات کیا ہیں. بنیادی تضادات نکلیں گے، کوئی 2-4 چیزیں، لینڈ گریبنگ کا ایشو ہوگا، بھتے کا ایشو ہوگا، اس علاقے میں جانے آنے کا ایشو ہوگا. اصل لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے مسئلے ہوں گے، لوگوں کو فلاح کے مسئلے نہیں ہوں گے. کوئی انقلابی قوتیں نہیں لڑ رہی ہیں یہاں پر جی بڑا کوئی انقلابی محاذ آرائی ہو رہی ہے، بس ایک انقلابی فوجیں آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے مدد مقابلے. بدقسمتی ہے کہ ایسی صورتحال. اور اس سے بڑی ایک اور بدقسمتی بھی ہے کراچی کے ساتھ کہ کراچی کو ہمیشہ استعمال کیا گیا دھرنوں کے لیے، احتجاج کے لیے، دیگر اپنے مفاد کے لیے، لیکن کراچی کے اوپر جب یہ اس طرح سے یہ عذاب آتا ہے ٹارگٹ کلنگ کا تو کوئی ایسا نہیں ہوتا جو کراچی کے حق میں کھڑے ہو کے بات کرے، خاص طور کراچی سے باہر کی عوام کی ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین، ہمارے پاس پروگرام میں شامل ہیں نذیر لغاری صاحب، ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں.